زمانہ قدیم کی بات ہے۔ ایران کی سرزمین پر نوشیروان عادل نامی بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ وہ انصاف میں اپنی مثال آپ تھا، مگر اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ عوام کے حالات کو صرف حکومتی رپورٹ سے نہیں جانتا تھا، بلکہ راتوں کو بھیس بدل کر خود گلیوں میں نکل جاتا تاکہ اپنی رعایا کی حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ ایک رات حسب عادت بادشاہ نے درویش اور مسافر جیسا لباس پہنا، کندھے پر ایک بوری ڈالی، پاؤں میں عام جوتا پہنا اور محل کی بھاری فصیلوں سے نکل کر بستیوں کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک خوشحال زمیندار کے دروازے کے سامنے جا پہنچا۔ اس شخص کی شہرت پورے علاقے میں تھی کہ بڑی دل سے مہمان نوازی کرتا ہے۔ بادشاہ نے سادہ سا مسافر بن کر دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا تو سامنے ایک خوش چہرہ، سادہ لباس اور بااخلاق دیہاتی شخص کھڑا تھا۔ اس نے مسافر کی طرف ایک بار دیکھا اور بے ساختہ بول اٹھا، آؤ بھائی، مسافر ہو، اندر آؤ، یہ گھر اللہ کے مہمانوں کے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ نوشیروان مسکرا کر اندر داخل ہوا۔ زمیندار نے اسے عزت سے چارپائی دی، ہاتھ دھلوایا، تازہ پانی پلایا اور فوراً کھانا لانے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا سامنے تھا، گرم روٹیاں، دیسی گھی، دال، چاول اور تازہ دہی۔ کھانے کے بعد اس نے مسافر کو آرام دہ بستر دیا اور خود دیر تک اس کے پاس بیٹھ کر گپ شپ کرتا رہا، ایسے جیسے صدیوں کا جاننے والا ہو۔ باتوں میں شفقت تھی، اخلاق تھا اور خلوص کی خوشبو۔ رات گزری، فجر کا وقت ہوا۔ مسافر کے لیے گرم پانی، چائے اور سادہ مگر پیارا ناشتہ حاضر تھا۔ زمیندار نے محبت بھرے انداز میں پوچھا، مسافر بھائی، کوئی اور چیز چاہیے؟ حکم کریں، فوراً حاضر کر دوں گا۔ نوشیروان نے مسکرا کر ارد گرد نظر دوڑائی۔ اس نے دیکھا کہ گھر کے ساتھ ہی پختہ انگوروں کا خوبصورت باغ ہے، جس کے خوشے دیوار کے اوپر سے بھی جھانک رہے ہیں، مگر رات کو بھی اس نے انگور پیش نہیں کیے اور اب بھی نہیں کیے۔ بادشاہ نے نرمی سے کہا، مجھے انگور بہت پسند ہیں، اگر ممکن ہو تو انگور بھی کھلا دیجیے۔ زمیندار نے فوراً اپنے بیٹے کو آواز دی، بیٹا، فلاں زمیندار کے پاس جا کر میرا سلام کہنا اور کہنا کہ 2 سیر پکے ہوئے انگور ادھار دے دے۔ یہ سن کر نوشیروان حیران ہوا۔ اس نے پوچھا، آپ کے اپنے باغ میں اتنے خوبصورت انگور ہیں، وہاں سے کیوں نہیں منگواتے؟ زمیندار نے بہت سادگی مگر غیرت ایمان کے ساتھ جواب دیا، جناب، ابھی سرکاری اہلکار نے باغ کی پیداوار دیکھ کر مال گزاری یعنی سرکاری حصہ نہیں لیا۔ جب تک حکومت کا حق ادا نہیں ہو جاتا، میرے لیے ایک دانہ انگور کھانا بھی جائز نہیں۔ یہ رزق اللہ کی امانت ہے، میں اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر نوشیروان اندر تک لرز گیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ شخص کیسا شاندار انسان ہے، ایک دانے کے بدلے پوری دیانت قائم رکھے ہوئے ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ریاستیں قائم رہتی ہیں۔ نوشیروان نے ناشتہ ختم کیا، شکریہ ادا کیا اور جانے لگا۔ چلتے چلتے اس نے رک کر کہا، اگر بادشاہ آپ کے اس اخلاق، خلوص اور دیانت کے بارے میں جان لے تو وہ ضرور خوش ہوگا۔ زمیندار مسکرا کر بولا، بادشاہ میرے اعمال نہیں دیکھتا، میرا رب دیکھتا ہے، میں اسی کی رضا چاہتا ہوں۔ یہ جواب نوشیروان کے دل پر بجلی کی طرح گرا، مگر یہ بجلی محبت اور خوشی کی تھی۔ وہ محل واپس پہنچا، اپنے اصل شاہی لباس میں دربار لگایا، وزیروں، مشیروں، افسروں کے سامنے اعلان فرمایا، فلاں زمیندار کے باغ کی مالگزاری ہمیشہ کے لیے معاف۔ سب حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے وجہ بتائی اور کہا، جس شخص کی دیانت اللہ کے رزق میں ایک دانہ بھی خیانت برداشت نہ کرے، ایسا شخص اس ریاست کا زیور ہے، اس پر کوئی ٹیکس حلال نہیں۔ اور یوں زمیندار کی ایک رات کی سچی دیانت ہمیشہ کے لیے اس کے خاندان کے رزق میں برکت بن گئی۔ سبق: ایمانداری انسان کو وہاں عزت دیتی ہے جہاں وہ